عربی کے پروفیسر نہیں کیوں آپ کے پوچھ رہے ہیں کیا ان سے نکاح کا خطبہ معلوم کرنا ہے؟ ایک اور لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ عذرا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اچانک ایک طرف موجود ادھیڑ عمر پروفیسر نے اس لڑکی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ارے مسز ارجمن ناراض نہ ہو، عذرا عربی میں دوشیزہ کو ہی کہتے ہیں اور دوشیزہ کو حق حاصل ہے خطبہ نکاح کے بارے میں پوچھنے کا، بغیر نکاح کے دو بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور لڑکیاں ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عمران کے خوبصورت اور گہرے جواب نے انہیں واقعی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ آپ عربی کے پروفیسر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ ارزان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ چلے اب چھوڑیں ورنہ مسز ارجمن پھر ناراض ہو جائیں گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ مسز ارجمن نے حیران ہو کر بولا۔ وہ دراصل ثریا کی سہیلی کا نام عاجیہ ہے نا؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں تو پھر کیا ہے، نام ہی تو ہے، آج کل تو ایسے ناموں کا ہی رواج ہے، اس میں میری ناراضگی کا کیا سوال پیدا ہو گیا؟ مسز ارجمن واقعی ایسی خاتون تھی جو آسانی سے ہنسنے والی نہ تھی۔ میں دراصل اپنی عربی دوست کرنا چاہتا تھا کیونکہ جہاں تک میں نے عربی پڑھی ہے آج عربی میں ہاتھی دانت کو کہتے ہیں، اس لحاظ سے عاجیہ کا معنی ہوا ہتھری کے دانت، اور میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ہاتھی دانت کے بارے میں تو سنا ہوا ہے، ہتھنی کے بھی دانت ہوتے ہیں کیا؟ آپ جواب تو دے سکتی ہیں لیکن اگر آپ ہتھنی کی وجہ سے ناراض ہو گئی ہیں تو اس لیے میں، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور مسز ارجمن کا چہرہ یکلا سرخ ہو گیا جبکہ لڑکیاں ایک دوسرے کے کاندھوں میں سر دے کر بری طرح ہنسنے لگ گئی۔ مسز ارجمن جسمانی طور پر ایسی تھی کہ پوری ہتھنی دکھائی دیتی تھی، اس لیے عمران کے فکرے کا مطلب سب لڑکیاں اچھی طرح سمجھ گئی۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہ تھی آپ، مسز ارجمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، امید رکھنی بھی نہیں چاہیے، عمران نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس بار تو جیسے کہکہوں کا طوفان سا پھٹ پڑا اور مسز ارجمن نے بے احتیاط شرما کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ سر بلا رہے ہیں، لانچے تیار ہیں، اس لمحے ایک ملازم نے قریب آ کر کہا اور وہ سب تیزی سے گھاٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ عمران بھی مسکراتا ہوا ان کے ساتھ ہی گھاٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ بھائی جان پلیز پروفیسر کا تو خیال رکھیں، ثریا نے قریب آ کر عمران کو آنکھیں دکھاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ جال رکھو؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس اتنا بڑا جال کہاں سے آ گیا کہ میں تمہاری پروفیسرز کو اور خاص طور پر اس مسز شان و شوکت کو اس میں رکھ سکوں؟ وہاں جزیرے میں شاید ماہی گیروں کے پاس ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، عمران نے ارجمن کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا۔ جال نہیں، خیال، ثریا نے غصیلے لہجے میں کہا اور دوڑ کر آگے اپنی سہیلیوں کی طرف بڑھ گئی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ 4 بڑی اور ایک چھوٹی لانچ ہائر کی گئی۔ سر اشتیاق اور عمران اس چھوٹی لانچ میں اور باقی لڑکیاں اپنی پروفیسرز کے ساتھ بڑی لانچوں میں بیٹھ گئیں۔ پھر لانچیں تیزی سے ساحل سے جزیرے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سر اشتیاق شاید اپنے وقار کی وجہ سے علیحدہ رہنا چاہتے تھے اور یہ بھی بہتر تھا، اس طرح احترام قائم رہتا تھا۔ دفتر نما کمرے میں بڑی سی میز کے پیچھے اونچی پشت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ایک ادھیڑ عمر آدمی میز پر رکھی ہوئی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ فائل پر ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی پڑ رہی تھی۔ فائل میں مختلف خبرات کے تراشے، کچھ کلینکل لیبارٹریوں کے تجزیے، کچھ معروف ڈاکٹروں کی آراء کے ساتھ ساتھ 10 صفحات پر ایک ٹائپ شدہ مسودہ بھی تھا، اور ادھیڑ عمر اس مسودے کو پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ راٹھور بول رہا ہوں کرشن، فائل پڑھ لی ہے؟ دوسری طرف سے ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ ابھی پڑھ رہا ہوں جناب، کرشن نے جواب دیا۔ سنو، پرائم منسٹر صاحب سے میں نے خصوصی وقت لیا ہے، اس بارے میں رات 8 بجے وہ اسپیشل ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ تم 7:45 بجے میرے پاس آ جانا اور پوری طرح تیار ہو کر آنا تاکہ پرائم منسٹر صاحب کو اچھی طرح معاملے کو سمجھا کر انہیں قائل کر سکو۔ اگر انہوں نے اس پروجیکٹ کی اجازت دے دی تو واقعی یہ ایک یادگار پروجیکٹ رہے گا، راٹھور نے بتایا۔ لیکن جناب یہ پروجیکٹ قابل عمل کیسے ہوگا؟ اس بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ کرشن نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا بندوبست میں نے کر لیا ہے، مسئلہ صرف پرائم منسٹر کی طرف سے اجازت کا ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں، راٹھور نے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے سر، اس وقت 6 بجے ہے، میں 7:45 بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، کرشن نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھا اور ایک بار پھر فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ مسلسل 1.5 گھنٹے تک وہ بار بار فائل کا مطالعہ کرتا رہا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے فائل بند کی، اسے موڑ کر جیب میں رکھا اور ٹیبل لیمپ بجھا کر وہ کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر موجود چپراسی نے اسے باہر آتا دیکھ کر بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا، لیکن وہ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھتا چلا گیا، جس میں سفید رنگ کی ایک بڑی سی کار کھڑی تھی اور وہ باوردی ڈرائیور سے چمکانے اور صاف کرنے میں مصروف تھا۔
کرشن کو کار کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے تیزی سے ہاتھ میں موجود کپڑے کو ایک طرف موجود باکس میں ڈالا اور رکبی نشست کے دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی کرشن کار کے قریب پہنچا، اس نے ہاتھ اٹھا کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور رکبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کرشن بغیر اس کے سلام کا جواب دیے خاموشی سے رکبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راٹھور صاحب کے دفتر چلو۔ یس سر، ڈرائیور نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ عمارت کے گیٹ پر موجود باوردی سپاہیوں نے کرشن کو باقاعدہ سیلوٹ مارا، مگر کرشن ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے انداز سے یہی لگتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہنچا ہوا ہے، اور واقعی تھا بھی ایسا ہی۔ فائل میں جو کچھ درج تھا وہ اسے وسیع تناظر میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے مناظر پھیلتے چلے جا رہے تھے، اور جیسے جیسے ان مناظر میں وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، ویسے ہی اس کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ تیرتی چلی جا رہی تھی۔ صاحب، دفتر آ گیا ہے۔ اچانک ڈرائیور کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ بے احتیاط چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اوہ، اتنی جلدی؟ اس کے منہ سے بے احتیاط نکلا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ عمارت کا انداز کسی رہائشی کوٹھی جیسا ہی تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا درمیانی راہداری میں سے گزرتا ہوا ایک دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے پر راٹھور کے نام کی تہتی لگی ہوئی تھی اور باہر باوردی چپراسی کھڑا تھا۔ اس نے کرشن کو سلام کیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ کرشن تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا تو یہ کمرہ بھی دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، اور ایک ادھیڑ عمر جس کے سر پر صرف گنتی کے چند بال تھے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کرشن کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ دیر ہو گئی ہے؟ راستے میں باتیں ہو گئی ہوں، آؤ۔ اس گنجے نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے اسی ٹائم کا کہا تھا، کرشن نے اس کے پیچھے دروازے کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر بعد میں مجھے خیال آیا کہ اگر ہم پہلے ڈسکس کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال آؤ، آگے جانے والے نے مڑے بغیر کہا، اور پھر وہ عقبی طرف موجود ایک سیاہ رنگ کی کار کے پاس گیا۔ راٹھور نے دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا، جبکہ کرشن سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راٹھور نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گھما کر اسے ایک عقبی دروازے سے نکال کر ایک پختہ سڑک پر لے آیا۔ کار کے شیشے کلرڈ تھے اور کار عام سی تھی، اس پر کسی قسم کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ ہاں، اب بتاؤ، فائل کے مطالعے سے تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ راٹھور نے کرشن سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرا خیال ہے جناب کہ یہ منصوبہ اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل ہو جائے تو پاکیزہ کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دے گا، اور یہ ایسی تباہی ہوگی جس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہ ہوگا، نہ ہی اس تباہی کے سلسلے میں کسی پر کوئی شک کیا جا سکے گا۔ اسے قدرتی آفات ہی سمجھا جائے گا، کرشن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، راٹھور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن آپ کے ذہن میں ایسا شاندار آئیڈیا آیا کیسے؟ میں تو اس پر حیران ہوں جناب، کرشن نے کہا۔ میں نے ایک دستاویزی فلم دیکھی جس میں اس کے متعلق خیالات بتائی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، چنانچہ میں نے ابتدائی طور پر چھوٹے پیمانے پر کام کیا۔ اس کے نتیجے میں فائل تیار ہوئی۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا آئیڈیا درست ثابت ہوا اور تم نے بھی اس کی تائید کی، راٹھور نے جواب دیتے ہوئے بتایا، اور کرشن نے سر ہلا دیا۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد کار ایک سفید رنگ کی وسیع و عریض عمارت کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ راٹھور نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ نکالا اور اس پر ایک بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک خود بخود اپنے انداز میں کھلا اور راٹھور کار اندر لے گیا۔ وسیع و عریض پورچ میں کار روک کر وہ نیچے اترے تو برآمدے میں موجود ایک نوجوان جس کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ پرائم منسٹر صاحب پہنچنے ہی والے ہیں جناب، نوجوان نے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ایک طرف برآمدے میں موجود ایک کمرے کا دروازہ کھول کر انہیں اندر لے گیا۔ اس کمرے کی عقبی دیوار کے قریب پہنچ کر اس نوجوان نے اپنا دایاں ہاتھ عقبی دیوار کے ایک خاص حصے پر رکھا اور اسے 2 بار مخصوص انداز میں دبایا تو ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ دیوار درمیان سے پھٹ کر تھوڑی سی دونوں سائڈوں میں غائب ہو گئی۔ تشریف لے جائیے جناب، نوجوان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور راٹھور اور کرشن سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر کسی چمکدار دھات کی چادریں سی چڑھی ہوئی تھی۔ چھت سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی۔ کمرے میں ایک بڑی سی میز تھی جس کے گرد 4 کرسیاں موجود تھیں۔ میز پر ایک انٹرکام اور ایک تازہ پھولوں کا گلدستہ موجود تھا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے عقب میں دیوار خود بخود برابر ہو گئی اور پھر سرڑ کی آواز کے ساتھ ہی پوری دیوار پر اسی چمکدار رنگ کی دھات کی چادر سی چڑھ گئی۔ وہ دونوں خاموشی سے میز کے گرد موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد کمرے کے کونے میں ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس دیوار کے تھوڑے سے حصے سے چمکدار دھات اوپر چڑھ کر غائب ہو گئی اور وہاں ایک دروازہ نظر آنے لگا۔
جو دوسرے لمحے کھلا اور ایک ادھیڑ عمر باوقار شخصیت اندر داخل ہوئی۔ یہ کافرستان کے نو منتخب پرائم منسٹر تھے۔ وہ دونوں ان کو دیکھتے ہی اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پرائم منسٹر کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے عقب میں دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ چمکدار رنگ کی دھاج واپس اس حصے پر چڑھ گئی۔ بیٹھو، پرائم منسٹر نے میز کے قریب آ کر کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ پھر ان کے بیٹھتے ہی وہ دونوں بھی مودبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہاں بولو راٹھور، کیا مسئلہ ہے؟ پرائم منسٹر نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ جناب، میری ایجنسی نے پاکیزہ کو مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے کا اور ایک اچھوتا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ہم اس منصوبے کے سلسلے میں آپ سے فائنل بات کرنا چاہتے تھے۔ یہ کرشن ہے، میری ایجنسی کے سیکشن چیف، راٹھور نے مودبانہ لہجے میں بتایا اور ساتھ ہی اس نے کرشن کا تعارف کرا دیا۔ کیسا منصوبہ؟ پرائم منسٹر نے چونک کر پوچھا۔ مسٹر کرشن، آپ صاحب کو تفصیلات سے آگاہ کریں، راٹھور نے کرشن سے مخاطب ہو کر کہا اور وزیر اعظم بھی کرشن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سر، اگر پاکیزہ کی 12 کروڑ آبادی جس میں اس کی فوج بھی شامل ہو مفلوج، اپاہج، اندھی ہو جائے، اور اگر سر پاکیزہ میں پیدا ہونے والی آئندہ نسل بھی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کر مفلوج، اپاہج، لاچار اور بے بس ہو جائے، اور سر اگر پاکیزہ میں ماحولیات کا توازن بگڑ جائے، اس کی فضا زہر آلود ہو جائے، اس پر موجود تمام درخت سوکھ جائیں، فصلیں زہر آلود اور تباہ ہو جائیں، دریاؤں، جھیلوں اور کنوؤں کا تمام پانی انتہائی خطرناک ترین بیماریوں کے جراثیم سے آلودہ ہو جائے، اگر وہاں موسموں کا توازن ختم ہو جائے، اول تو بارشوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور اگر بارش ہو تو آسمان سے زہر آلود پانی برسنے لگے، پوری آبادی نامعلوم اور انتہائی خطرناک لا علاج اور پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑنا شروع کر دے، اور یہ سب کچھ اس طرح ہو کہ کسی کو یہ شک بھی نہ گزرے کہ ایسا کسی سازش کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اسے قدرتی آفت سمجھے، تو جناب یہ منصوبہ کیسا رہے گا؟ کرشن نے بڑے جوش بھرے لہجے میں ایسا نقشہ کھینچا کہ وزیر اعظم بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گئے۔ کیا مطلب کہ پاکیزہ پر ایٹم بم فائر کیے جائیں؟ وزیر اعظم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، بم تو ایک طرف رائفل کی گولی بھی نہ چلائی جائے، کرشن نے جواب دیا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہونا تو ناممکن ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ جناب، سپر پاورز اور انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں جہاں ایٹمی ریسرچ ہوتی ہے، ایٹمی ویسٹ، میرا مطلب ہے ایسا ایٹمی مادہ جو بیکار ہو جاتا ہے لیکن اس میں تابکاری کا کافی عنصر پایا جاتا ہے اور جسے عرف عام میں ایٹمی فضلہ کہا جاتا ہے، کثیر مقدار میں بچ جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک ویسٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ ویسٹ کھلے عام کسی آبادی کے قریب ڈال دیا جائے تو اس میں سے نکلنے والی تابکاری شعاعیں اس آبادی کی فضا کو مسموم کر دیتی ہیں۔ ایک نظر نہ آنے والا غلاف اس آبادی کے گرد پھیل جاتا ہے اور اس آبادی کے رہنے والے افراد نامعلوم، لا علاج اور پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آخرکار وہ اپاہج، لاچار، اندھے اور ناکارہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس آبادی کی فضلات زہر آلود ہو جاتی ہیں، درخت پودے سب آہستہ آہستہ خشک ہو جاتے ہیں، پانی زہر آلود ہو جاتا ہے۔ اس میں سے نکلنے والی تابکاری کو آلات کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں ایسی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں جن میں انتہائی خطرناک ترین مادے استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں عرف عام میں فضلہ کہا جاتا ہے۔ ان فیکٹریوں میں بھی ان خطرناک ترین مختلف مادوں کا ویسٹ یعنی فضلہ بچ جاتا ہے، اور اس ویسٹ کو اگر کسی آبادی کے گرد ڈال دیا جائے تو اس کے نتائج تابکار ویسٹ سے بھی زیادہ ہولناک نکلتے ہیں۔ چنانچہ بین الاقوامی طور پر یہ قانون بنایا گیا کہ ایسے ویسٹ کو خاص جگہوں پر اور خاص طریقوں سے اس طرح ضائع کیا جائے کہ اس کے اثرات انسانی آبادی پر نہ پڑیں۔ چنانچہ اس کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں ایسے زون قائم کیے گئے ہیں جہاں بڑے بڑے ماہرین اس ویسٹ کو ری سائیکل کر کے صاف کرتے ہیں تاکہ ویسٹ کم سے کم باقی رہ جائے، لیکن اس کے باوجود بہرحال ویسٹ باقی رہ جاتا ہے، جسے خاص مشینوں اور خاص انداز میں اور خاص سے بڑے اخراجات کر کے ختم کیا جاتا ہے۔ اس طرح خطرناک کیمیکل ویسٹ کو ختم تو کر دیا جاتا ہے لیکن اس پر اخراجات اس قدر اٹھتے ہیں کہ اس کا اندازہ جس قدر بھی کم لگایا جائے کم ہے۔ لیکن کرۂ ارض پر زندگی کو بچانے کے لیے حکومتیں بھی ان اخراجات کا کچھ حصہ ادا کرتی ہیں، اور اقوام متحدہ بھی خصوصی فنڈ سے اس کا کچھ حصہ ادا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کارخانوں کی ممالک کمپنیوں کو بھی اس پر انتہائی کثیر سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور آپ انسانی ہوس کو تو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایسی خفیہ تنظیمیں قائم ہو گئی جو ان کارخانوں سے اس ویسٹ کو ایک معقول رقم کے عوض خود جا کر غیر ترقی یافتہ ممالک کے صحراؤں یا ایسے ہی غیر آباد خطوں میں دفن کر دیتے ہیں یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں ڈال دیتے ہیں،
گو یہ تنظیمیں اس کے عوض بھاری سرمایہ وصول کرتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ان اخراجات کا اشر اشیر بھی نہیں ہوتے جو کارخانوں کے مالکوں کو اس ویسٹ کو قانونی طور پر ختم کرانے پر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے وہ بہت معمولی سا ویسٹ قانون کے حوالے کرتے ہیں اور باقی سارا ویسٹ وہ ان خفیہ تنظیموں کے ذریعے ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اس طرح یہ چکر چل رہا ہے اور یہ تنظیمیں دن بہ دن زیادہ طاقتور اور زیادہ منظم اور امیر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ ویسٹ کثیر مقدار میں آسانی سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان تنظیموں کو کچھ رقم دے دی جائے تو یہ انہیں ایسی جگہوں پر بھی پھینک سکتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں اور کسی کو اس کی کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ اس ویسٹ کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا خیال سب سے پہلے جناب راٹھور صاحب کے ذہن میں ابھرا۔ انہوں نے اس کو مجھ سے ڈسکس کیا اور ہم نے تجربے کی غرض سے محدود پیمانے پر اس کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے نتائج حقیقی بنیادوں پر مرتب کیے جا سکیں۔ چنانچہ ایک یورپی تنظیم سے رابطہ قائم کیا گیا اور ویسٹ کی ایک معمولی سی مقدار جس میں اینماک اور کیمیکل فضلات دونوں مکس تھے اس سے خریدی گئی۔ اس کی مقدار صرف چند 100 کلو تھی اور یہ ویسٹ مخصوص دھات کے 10 ڈرموں پر مشتمل تھی۔ ان ڈرموں کو ہم نے اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے پاکستان کے دارالحکومت سے تقریباً 50 کلومیٹر دور بین الاقوامی سمندر میں واقع ایک چھوٹے سے جزیرے میں پہنچایا اور اسے وہاں اس طرح زمین میں دفن کر دیا گیا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو سکی۔ اس جزیرے کا نام فیروزہ ہے اور جہاں صرف ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔ ہمارے آدمی ان ماہی گیروں کے روپ میں وہاں گئے کیونکہ بین الاقوامی سمندر میں مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیروں کا ایک دوسرے سے رابطہ رہتا ہے، اس لیے ہمسایہ ملکوں کے ماہی گیر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے درمیان رشتے ناطے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ڈرم فیروزہ جزیرے میں آج سے ٹھیک 3 ماہ پہلے دفن کیے گئے۔ دفن کرنے سے پہلے ان ڈرموں میں مخصوص سوراخ کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہم وقتاً فوقتاً وہاں کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ آخری رپورٹ صرف چند روز پہلے کی ہے اور اب اس جزیرے کی حالت یہ ہے کہ وہاں رہنے والے 1000 ماہی گیروں میں سے بیشتر تعداد لاج علاج اور پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ 10% افراد اپاہج اور مفلوج ہو گئے ہیں، 15% افراد آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں اور 3 مہینوں کے دوران جس قدر بچے اس جزیرے پر پیدا ہوئے ہیں وہ اپاہج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جزیرے کے درختوں اور جھاڑیوں پر بھی اس کے اثرات پڑے ہیں اور وہ بھی خشک اور ٹنڈ بنڈ ہو گئے ہیں۔ اس جزیرے پر موجود پرندے یا تو وہاں سے جا چکے ہیں یا مر چکے ہیں۔ ہمارے آدمیوں نے وہاں کے رہنے والوں کے خون کے نمونے حاصل کیے، مٹی، جھاڑیوں اور پودوں کے نمونے حاصل کیے، وہاں کی چشمے کا پانی بھی حاصل کیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کی شکل میں ہم نے وہاں اپنے آدمی بھیجے اور ان سب نمونوں کے باقاعدہ لیبارٹری تجزیے کیے گئے ہیں اور اس پر رپورٹیں تیار کی گئی ہیں اور یہ سب اس فائل میں موجود ہے۔ کرسچن نے جیب سے فائل نکال کر پرائم منسٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا۔ یہ نتائج انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ ان نتائج کی روح سے ہم نے بین الاقوامی ماہرین سے ایک خصوصی رپورٹ تیار کرائی کہ پاکستان جتنے رقبے اور اس جیسی آبادی پر اس ہتھیار کو استعمال کرنے اور ممکنہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو ماہرین نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق اگر پاکستان کے 10 مختلف مقامات پر 5-5 ہزار ٹن ویسٹ کو دفن کر دیا جائے تو 1 سال کے اندر پورے پاکستان کا یہی حال ہوگا جو اس وقت جزیرے کا ہو رہا ہے۔ اور چونکہ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوگا یعنی سلو پوائزن کے انداز میں، اس لیے کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر 3 ماہ بعد معلوم ہو بھی جائے اور اس تمام دفن شدہ ویسٹ کو نکال کر پاکستان سے دور کہیں ختم بھی کر دیا جائے تب بھی پاکستان کی فضا اس قدر مسموم ہو چکی ہوگی، وہاں تابکاری کے اثرات اس قدر پھیل چکے ہوں گے کہ اس کے بعد پاکستان کو ان کے اثرات سے بچانے کا کوئی طریقہ دنیا کے بڑے سے بڑے ماہر کے بس کی بات بھی نہ ہوگا۔ اور ویسے بھی ان شعاؤں کی وجہ سے ماحول کا توازن بگڑ چکا ہوگا، بارشیں، گرمی، موسم سب کچھ بدل جائیں گے اور پاکستان کے 12 کروڑ عوام کی قسمت میں سوائے بے بسی سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ کرسچن نے ایک بار پھر پوری تفصیل سے تجزیہ پیش کرتے ہوئے بتایا۔ وہ واقعی گفتگو کا ماہر تھا۔ اس نے ایسا ہولناک نقشہ کھینچا کہ وزیر اعظم مسلسل جھرجھریاں لے رہے تھے۔ انتہائی خوفناک منصوبہ ہے مسٹر راٹھور، ایسا خوفناک منصوبہ کہ جس کا تصور بھی لرزا دینے والا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر بے اختیار جھرجھری لیتے ہوئے کہا، جناب پاکستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ اگر ویسٹ ہتھیار سے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے اور جناب ہم اس کی مجبوری اور لاچاری سے فائدہ اٹھا کر پاکستان پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہماری سب سے بڑی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، راٹھور نے کہا۔ مسٹر راٹھور،
پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارے زمینی، فضائی اور سمندری رابطے موجود ہیں۔ ہزاروں لاکھوں افراد کافرستان سے پاکستان اور پاکستان سے کافرستان مسلسل آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہمارا سفارت خانہ وہاں موجود ہے، ہماری فضا میں، ہمارے موسم، ہمارا ماحول ایک ہے۔ اگر پاکستان پر اس ہتھیار کا استعمال کیا جائے تو کیا اس کے اثرات ہمارے ملک پر نہ پڑیں گے؟ کیا وہاں سے آنے جانے والے لوگ یہ لاعلاج اور پیچیدہ بیماریاں اپنے ساتھ یہاں کافرستان میں نہ لے آئیں گے؟ اگر وہاں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے تو کیا اس کے اثرات کافرستان کے ماحول پر نہ پڑیں گے؟ ہم ان سب اثرات کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وزیر اعظم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جناب، ہم وہاں پیچیدہ بیماریوں کے پھیل جانے کی آڑ لے کر اپنے ملک کی سرحدیں بند کر سکتے ہیں، اپنے ملک کو بچانے کے لیے سرحدوں پر ایسے آلات لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ماحول خراب نہ ہو۔ راٹھور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی بچے سے اس کا پسندیدہ کھلونا زبردستی چھینا جا رہا ہو۔ کرشن کے چہرے پر بھی ہلکی سی مایوسی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ جناب جناب جناب، مجھے تو یقین ہے کہ پوری دنیا کے ممالک پاکستان سے رابطہ ختم کر دیں گے، اس طرح تو پاکستان بالکل ہی مجبور اور بے بس ہو کر رہ جائے گا۔ کرشن نے کہا، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ کوئی ایسا دریا نہیں جو پاکستان سے کافرستان میں داخل ہوتا ہو، بلکہ پاکستان کے دریاؤں کی زیادہ تعداد کافرستان سے پاکستان میں داخل ہوتی ہے۔ اس لیے دریاؤں کے ذریعے تو پاکستان کی آلودگی کا کافرستان میں دخل نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں ممالک ایک ہی سمندر بحیرہ عرب پر واقع ہیں اور تمام دریا سمندر میں جا گرتے ہیں۔ اس طرح آلودگی ہمارے سمندر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جغرافیائی ماہرین سے معلوم کرنا پڑے گا کہ بارشوں کی مخصوص ہوائیں کیا پاکستان سے کافرستان کی طرف چلتی ہیں یا کافرستان سے پاکستان کی طرف جاتی ہیں۔ اگر یہ ہوائیں پاکستان سے ہو کر کافرستان پہنچتی ہیں تو پھر یقیناً آلودگی ان کے ساتھ کافرستان میں داخل ہو جائے گی۔ اس صورت میں سرحدیں بند کر دینے کے باوجود ہمارا ملک بھی آلودگی سے نہ بچ سکے گا، اور جو کچھ ہم پاکستان کے لیے کریں گے وہی نتائج ہمارے ملک پر بھی مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے، وزیر اعظم نے کہا۔ تو راٹھور کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ او سر، آپ واقعی بے حد ذہین اور مدبر ہیں۔ جو کچھ آپ نے سوچا ہے ایسا تو ہمارے تصور میں بھی نہ تھا۔ راٹھور نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جناب، اگر مجھے اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ کرشن نے بولا۔ ہاں بولو، کھل کر بات کرو، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ جناب، اس فائل میں چند معلومات میں نے اپنے طور پر بھی اکٹھی کر کے لگائی ہیں۔ یہی باتیں اس پروجیکٹ پر غور کرتے وقت میرے ذہن میں بھی آئی تھی، چنانچہ میں نے اس پر جغرافیائی اور ارضیاتی ماہرین سے بات کی ہے۔ ماہرین کی رپورٹوں کے مطابق سردیوں میں ہمارے علاقے میں ہوائیں، جنہیں جنوب مغربی ہوائیں کہا جاتا ہے، کافرستان سے گزر کر بحیرہ عرب کی طرف جاتی ہیں۔ اس طرح پاکستان سے بھی یہ ہوائیں بحیرہ عرب کو جاتی ہیں، اور گرمیوں میں جو ہوائیں چلتی ہیں انہیں جنوب مغربی ہوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ بحر ہند سے کافرستان اور پاکستان سے گزرتی ہیں، لیکن پاکستان سے گزرنے والی جنوب مغربی ہوائیں اوپر اپ لینڈ، شوگران اور روسیا کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ کافرستان میں نہیں آتی۔ اس طرح پاکستان کی فضائی آلودگی سے کافرستان ہرگز متاثر نہ ہوگا۔ جہاں تک سمندری روؤں کا تعلق ہے جن سے بارشیں ہوتی ہیں، یہ بحیرہ عرب میں چلتی ہیں، انہیں مونسون رو کہا جاتا ہے۔ یہ نیچے بحر ہند سے استوائی رو کی صورت میں بحیرہ عرب میں پہنچتی ہے اور پھر کافرستان کے ساحلوں سے گزر کر پاکستان کے ساحلوں سے ٹکراتی ہوئی واپس بحیرہ عرب کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اس طرح سمندری آلودگی سے بھی ہمارا ملک متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام ماہرانہ رپورٹیں اس فائل میں موجود ہیں، کرشن نے کہا۔ گڈ، اگر ایسا ہے تو پھر اس منصوبے پر مزید غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اب اس کے قابل عمل ہونے کے بارے میں بات کی جائے۔ اس قدر کثیر مقدار میں یہ خوفناک ویسٹ کہاں سے خریدا جائے گا، کیسے خریدا جائے گا، اور اس پر کتنی رقم خرچ ہوگی، اور پھر یہ کس طرح پاکستان پہنچایا جائے گا اور وہاں کیسے اسے دفن کیا جائے گا؟ پاکستان کی سیکرٹ سروس، وہاں کے حکام، وہ لوگ اس قدر کثیر مقدار میں تباہ کن ویسٹ کو کیسے پاکستان میں داخل ہونے دیں گے؟ وزیر اعظم نے کہا۔ جناب، اس بارے میں میرے پاس مکمل منصوبہ موجود ہے۔ ویسٹ کو ٹھکانے لگانے والی سب سے بڑی منظم اور خفیہ تنظیم، جس کا نام ڈیتھ کلرز ہے، وہ اس مشن پر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے تو اس کے لیڈروں نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ ویسٹ کو پاکستان کے قریب سمندر میں دفن کر دیں گے۔ یہ کام ان کے لیے انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے ہمیں وہ مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے تھے، اور ویسے بھی مچھلیوں کے مرنے اور ساحلی علاقوں پر آلودگی کے بڑھنے سے پاکستانی حکام چونک سکتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ہمارا سارا منصوبہ ختم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میرے اصرار پر وہ اسے پاکستان کے صحراؤں میں دفن کرنے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے اس کے لیے اسپاٹ بھی منتخب کر لیے ہیں اور پوری مکمل رپورٹ، اس پر اٹھنے والے اخراجات اور اپنی فیس، سب کچھ ان سے طے ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سب کچھ اس فائل میں موجود ہے۔
راٹھور نے کہا، اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک طے شدہ پتلی سی فائل نکال کر اس نے وزیر اعظم کی طرف بڑھا دی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں یہ فائلیں یہیں چھوڑ جائیں، میں اس پر مزید غور کروں گا، اور اس کے بعد اگر حکومت نے اس میں دلچسپی لی تو پھر مزید بات آگے بڑھا دی جائے گی، ورنہ اسے یہیں ختم کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بولا، یس سر، ان دونوں نے کہا، اور کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی ان کے عقب میں سرر کی تیز آواز سنائی دی اور چمکدار دھات کی چادر درمیان سے غائب ہو گئی۔ دیوار میں ہلا نمودار ہوا۔ وہ دونوں سلام کر کے مڑے اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہلا کو پار کر گئے۔